اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ ہم نے ان جلسات میں بیان کیا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ محبت دنیا والا بے عقل ہوتا ہے اور محبت آخرت والا اولی الالباب میں سے ہے اور عقل مند شریعت کی اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یاد رکھنا، یہ متاع دنیا، زندگانی دنیا کچھ بھی نہیں ہے جز دھوکے کے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہم کو نظر آتا ہے سب کچھ دھوکا ہوتا ہے۔ دھوکا یعنی وہ چیز جو وقتی طور پر ہماری نظروں کے سامنے مجسم ہوئی ہے، لیکن اگر حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ گویا سونے پر کسی چیز کا ملمع اور کسی چیز کی پالش کر دی جائے، کسی چیز کا ملمع چڑھا دیا جائے تو یہ ملمع اور یہ پالش اور یہ پانی جو چڑھایا گیا ہے یہ دھوکا ہے، فراڈ ہے، چونکہ اس کا ظاہر کچھ ہے اور اس کا باطن کچھ ہے۔ علماء علم اخلاق نے دنیا اور آخرت کی 10 سے زیادہ مثالیں بیان کی ہیں، جن میں سے میں نے آپ حضرات کے لیے 5 بلکہ کہیے 3 اہم مثالوں کو منتخب کیا ہے۔ چونکہ 5 مثالیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ فقط 3 ہی مثال بیان کروں، اور اگر ضرورت محسوس کی تو انشاءاللہ میں 5 مثال کو بیان کروں گا۔ پہلی مثال جو علماء علم اخلاق دنیا کے لیے دیتے ہیں وہ یہ ہے۔ علم اخلاق کے علماء فرماتے ہیں مال دنیا کی مثال سمندر کے کھارے پانی جیسی ہے کہ پیاسا انسان اس پانی کو جتنا پیتا ہے اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ کھارے پانی سے انسان کی تشنگی جاتی نہیں ہے، کھارے پانی سے انسان کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ خاص طور سے اگر انسان زیادہ پیاسا ہو تو وہ جتنا سمندر کے کھارے پانی کو پیے گا اتنی ہی اس کی تشنگی بڑھے گی، زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے مال دنیا ہے۔ انسان مال دنیا کو جتنا جمع کرتا ہے، لکھ پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، فلاں فلاں فلاں، ہمیشہ انسان احساس کمبودی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا، ایک بنگلہ اور بن جائے تو اور اچھا ہو جائے گا، پیسے میں اور اضافہ ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ غرض انسان کی پیاس اس دنیا اور مال دنیا سے بجھتی نہیں ہے۔ لہٰذا علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ مال دنیا کی مثال پیاسے کے لیے سمندر کے کھارے پانی جیسی ہے۔ جس طریقے سے کھارے پانی سے انسان کی پیاس نہیں بجھتی ہے، اسی طریقے سے مال دنیا سے انسان کی تشنگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال، بعض علماء علم اخلاق نے
دنیا کی مثال دی ہے خوبصورت اور چمکدار سانپ سے۔ علم اخلاق میں دنیا اور آخرت کی دوسری مثال اس طریقے سے دی گئی ہے۔ علماء علم اخلاق کہتے ہیں جس طریقے سے ایک نادان انسان، ناسمجھ انسان کسی خوبصورت سے سانپ کو دیکھے تو وہ سانپ کی طرف فوراً بڑھے گا، چونکہ دیکھے گا سانپ خوبصورت ہے، چمکدار ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہو کہ سانپ جتنا ہی چمکدار ہے اس سے زیادہ خطرناک زہر اس کے وجود میں بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہے لیکن باطنی اعتبار سے اس کے اندر کشندہ زہر ہے۔ لہٰذا جو عقل مند انسان ہوگا وہ صرف سانپ کی چمک کو نہیں دیکھے گا بلکہ سانپ کے اس زہر کو بھی دیکھے گا جو اس کے وجود میں نہفتہ ہے۔ تیسری مثال جو علم اخلاق کی سب سے بہترین مثال ہے، علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس طریقے سے ہے۔ ایک انسان صحرا میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے اور شیر کا رخ میری طرف ہے۔ شیر سے بچنے کے لیے وہ ادھر اور ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا قریب میں ایک کنواں ہے اور اس کے اندر ایک باریک سی کمزور رسی لٹک رہی ہے۔ ہمارے یہاں مثال ہے مرتا کیا نہ کرتا۔ جو انسان موت کے منہ میں جا رہا ہے وہ ہر تدبیر کو انجام دیتا ہے۔ اس انسان نے دیکھا شیر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں اس رسی کے سہارے سے کنویں کے اندر اتر جاؤں۔ لہٰذا یہ کنویں کے قریب آیا اور رسی کو پکڑا اور رسی پکڑ کر کنویں کے اندر جانے لگا۔ ابھی یہ کنویں کے آدھے راستے تک پہنچا تھا اور جب اندھیرے میں اس کی آنکھ روشن ہوئی تو اس نے دیکھا کہ 4 اژدہے منہ کھولے ہوئے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ شخص الجھ گیا کہ اوپر جائے یا نیچے جائے۔ اوپر شیر بھی آ کر کنویں کی جگت پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس آدمی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بیچارہ بیچوں بیچ میں پھنس گیا۔ اوپر جائے تو شیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، نیچے جائے تو 4 اژدہے منہ کھولے ہوئے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس نے غور کیا رسی بھی بہت کمزور ہے، کب ٹوٹ جائے نہیں معلوم۔ اچانک اس نے دیکھا کہ 2 چوہے نمودار ہوئے، 2 چوہے ظاہر ہوئے، ایک سیاہ تھا، کالا تھا اور ایک سفید تھا۔ ان 2 چوہوں نے مل کر اس رسی کو کاٹنا شروع کیا جس کو یہ انسان پکڑے ہوئے لٹکا ہوا تھا۔ اب یہ اور خطرے میں آ گیا۔ ایک تو ایسے ہی رسی کمزور و ضعیف و ناتوان تھی اور دوسری طرف 2 چوہے بھی لگ گئے ہیں کہ میری اس رسی کو کاٹ دیں جس کو میں پکڑ کر لٹکا ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ کنویں کی دیوار پہ پڑی۔ کیا دیکھا؟ دیوار میں کچھ شہد لگی ہوئی ہے، لیکن شہد کے اوپر بہت سی مکھیاں، مچھر، بھنگے بھنک رہے ہیں۔ یہ انسان کچھ بھوکا تھا۔
اس نے مکھیوں، مچھروں اور بھنگوں کو ہکایا اور شہد کو چاٹ لیا۔ اب جب شہد کو چاٹا تو اسے بڑا مزہ آ گیا، شہد بڑی لذیذ تھی۔ پھر اس نے بھنگوں، مکھیوں اور مچھروں کو ہکایا، پھر چاٹا اور مزہ آیا۔ جتنی مرتبہ یہ شہد کو چاٹتا تھا اور غور کرتا تھا کہ دوبارہ شہد کو دیوار سے نکالے تو دیکھتا تھا کہ مکھیاں، مچھر و بھنگے پھر دوبارہ اس کے اوپر لپٹ گئے ہیں۔ یہ ہکاتا تھا وہ کھاتا تھا، ہکاتا تھا وہ کھاتا تھا۔ غور کیجیے عزیزو، یہ ہے دنیا کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا کہ وہ کس عالم میں ہے اور کیسے ہنگامی حالات اس کے اوپر طاری ہیں۔ اب آئیے میں اس مثال کی توضیح اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کروں۔ علامہ شبر جو علم اخلاق کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھی اخلاق شبر۔ اپنی کتاب اخلاق، جس کو اخلاق شبر کہتے ہیں، اس کے اندر اس مثال کی توضیح آپ اس طریقے سے دیتے ہیں: اے انسان، وہ جو شیر تجھ کو نظر آیا تھا وہ شیر نہیں ہے بلکہ تیری موت ہے، جس سے راہ فرار نہیں ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم جہاں چلے جاؤ، محکم قصروں میں پناہ لے لو، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یہ شیر انسان کی موت ہے جو اس دنیا میں اس کے لیے قطعی اور یقینی ہے۔ کنواں یہ زندگانی دنیا ہے، اور وہ رسی جس کو پکڑ کر انسان اتر رہا تھا جو بڑی کمزور تھی، وہ ہے عمر انسان۔ عمر انسان کی رسی کب ٹوٹ جائے، کس زمانے میں ٹوٹ جائے، خود انسان کو نہیں معلوم۔ سیاہ اور سفید دو چوہے جو رسی کو کاٹ رہے تھے، اس سے مراد رات اور دن ہے۔ رات اور دن ہمیشہ ہماری عمر کی کمزور رسی کو کاٹتے رہتے ہیں۔ وہ چار اژدہے جو کنویں میں انسان کا انتظار کر رہے تھے، وہ چار اژدہے نہیں بلکہ انسان کی طباع اربعہ ہیں، چار طبیعتیں ہیں: سودا، صفرا، خون اور بلغم۔ ان میں سے کوئی ایک طبیعت بھی اگر انسان کے اوپر غالب آ جائے تو یہ طبیعت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ شہد جس کو انسان بار بار کھا رہا تھا، یہ مال دنیا ہے، یہ متاع دنیا ہے، یہ لذت دنیا ہے۔ وہ بھنگے، مکھیاں اور مچھر جو بار بار شہد سے لپٹ رہے تھے، وہ انسان کے رقیب ہیں اس دنیا میں۔ جب انسان مال طلب کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، دکان کھولتا ہے، کسی بزنس میں پیسے کو خرچ کرتا ہے، تو اس کے بہت سے رقیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ رقیبوں کو ہٹاتا ہے اور اپنا پرافٹ بازار سے اٹھا لیتا ہے۔ اٹھانے کے بعد پھر دیکھتا ہے، پھر رقیب موجود ہیں، پھر ہٹاتا ہے، پھر اپنے پرافٹ کو اٹھا لیتا ہے۔ تو عزیزو، یہ ہے زندگانی دنیا، جس کو قرآن نے کہا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ متاع دنیا جز غرور کے، دھوکے کے، فراڈ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو
دنیا کو بقدر ضرورت لیتا ہے، دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ والا بنتا ہے اور آخرت کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ پوری تاریخ بشریت میں یہ دنیا دو افراد کے لیے مجسم ہوئی ہے، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دوسرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ روایات میں ملتا ہے جناب عیسیٰ کا گزر ایک صحرا سے ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہر قسم کا بناؤ سنگار کیے ہوئے ہے۔ دیکھیے، بناؤ سنگار کی ایک عمر ہوتی ہے، اور اگر کوئی بہت ہی ضعیف خاتون اس فعل کو انجام دے تو انسان کے لیے باعث تعجب ہو جاتا ہے کہ اس عمر میں آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں، آپ اتنے قسم کے میک اپ کیے ہوئے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کون سی خاتون ہے جو ضعیف ہے، بوڑھی ہے، لیکن اتنا بناؤ سنگار کیے ہوئے ہے اور ہر قسم کے زیورات کو بھی پہنے ہوئے ہیں۔ جناب عیسیٰ اس خاتون کے قریب پہنچے اور کہا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کرا۔ اس خاتون نے کہا، عیسیٰ، میں دنیا ہوں، میرا نام دنیا ہے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا، ہاں، تیرا نام تو میں نے بہت سنا ہے اور میں اپنی قوم کو نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تجھ سے دور رہیں، لیکن یہ بتا کہ تو نے اتنا بناؤ سنگار کیوں کر رکھا ہے؟ تیری حقیقت یہ ہے کہ تیرے سارے دانت جھڑ چکے ہیں، بدن میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بناؤ سنگار، اس کے باوجود ہر قسم کے زیورات سے تو آراستہ اور پیراستہ ہے۔ اس نے کہا، عیسیٰ، میں اسی چیز کے ذریعے انسانوں کو دھوکہ دیتی ہوں، اور میرا کام ہی یہ ہے کہ چیز کو سجا کے میں انسانوں کے سامنے پیش کروں۔ جناب عیسیٰ نے کہا، یہ بتا، آج تک تو نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس نے کہا، عیسیٰ، میں نے اتنی شادی کی ہے کہ خود بھی میں ان شادیوں کو گن نہیں سکتی، بے شمار شادیاں میں نے کی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا، یہ بتاؤ، شادی کے بعد کسی شوہر کے ساتھ تم ایک رات بھی رہی ہو؟ دنیا نے کہا، ہرگز نہیں، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں انسان کو دنیا دار بنا دوں، اور جب وہ میری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا گلا گھونٹ دیتی ہوں، میں اسے قتل کر دیتی ہوں۔ اس کے لیے اس نوبت کو نہیں چھوڑتی کہ وہ مال دنیا کو خرچ کر سکے، دنیاوی چیزوں سے لذت حاصل کر سکے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا، پھر وائے ہو تیرے ان شوہروں کے لیے جو تیرے گزشتہ شوہروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ دنیا جناب عیسیٰ کے لیے مجسم ہوئی، اور تاریخ بشریت کے لحاظ سے دنیا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے مجسم ہوئی، چونکہ حضرت علی نے پوری زندگی میں دنیا کو منہ نہیں لگایا تھا۔ آپ ہمیشہ زحمت و مشقت کی روٹی کھاتے تھے، آپ باغات لگاتے تھے، آپ زراعت اور کھیتی کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ
اپنی باغ میں کام کر رہے تھے، بیل چلا رہے تھے، پھاڑوا سے کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک ایک دنیا کی حسین ترین خاتون آپ کی نظروں کے سامنے مجسم ہوئی اور قریب آ کے کہنے لگی، یا علی کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ یا علی اگر آپ مجھ سے شادی کر لیجئے اور مجھے اپنا شریک زندگی بنا لیجئے تو آپ کو میں اس زحمت سے بے نیاز کر دوں گی۔ آپ فری میں محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، آپ صرف مجھ کو شریک زندگی بنا لیجئے، میں زحمت و مشقت سے آپ کو آزادی دلا دوں گی، اور یہی نہیں بلکہ میں زمین کے خزانوں کا پتہ بتا دوں گی، آپ اس کو لے لیجئے گا اور اہل دنیا پر حکومت کیجیے گا۔ اور یہی نہیں، اگر آپ نے مجھ کو شریک زندگی بنا لیا تو یہ بادشاہت صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ آپ کی اولادیں بھی بادشاہت کریں گی۔ حضرت علی نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ کس قبیلے کی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تاکہ میں اس سلسلے میں تمہارے گھر والوں سے بات کروں۔ اس نے کہا، یا علی میں انسان نہیں بلکہ میں دنیا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی اس وقت کہ میں مجسم ہو کے آپ کی نظروں کے سامنے آ جاؤں۔ یا علی آپ منع مت کیجیے، اگر آپ میرے شریک زندگی بن جائیں اور میں آپ کی زندگی میں شریک ہو جاؤں تو آپ کو بے نیاز کر دوں گی، آپ کو دنیا کا شہنشاہ بنا دوں گی، آپ کے لیے ان سارے خزانوں کا پتہ میرے پاس موجود ہے جو زمین میں دفن ہیں۔ مولا نے جیسے ہی یہ سنا کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے دنیا لقد غری غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ لقد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھ کو 3 طلاقہ کر دیا ہے، جس کے بعد میں تجھے رجوع بھی نہیں کر سکتا، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا، چونکہ مجھے تیری حقیقت معلوم ہے، تو ایک دھوکے باز ہے، تو ایک فراڈی ہے، تیرا ظاہر کچھ اور ہے اور تیرا باطن کچھ اور ہے۔ جا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھ کو 3 طلاقہ کر دیا ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کہہ کر دنیا کو اپنے سے دور کر دیا اور ہم کو بھی درس دیا کہ ہم بھی دنیا سے دور رہیں، چونکہ یہ بدترین شریک حیات ہے، یہ بدترین زوجہ ہے۔ آپ 4 مصروں میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، طلق الدنیا ثلاثا وطلبا زوجا سواہا فإنها زوجة سوء لا تبالی من اتاہا۔ اے لوگو جان لو کہ تم بھی دنیا کو 3 طلاقہ کر دو، یعنی دنیا کو اپنے سے اتنا دور بھگا دو کہ دوبارہ دنیا سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ طلق الدنیا ثلاثا وطلبا زوجا سواہا، دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کو شریک زندگی بناؤ، یعنی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا میں رہ کر آخرت کا معاملہ انجام دو۔ فإنها زوجة سوء، چونکہ یہ دنیا
ایک بدترین زوجہ ہے، دنیا بدترین شریک حیات ہے، لا تبالی من اتاہا، اسے خود پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس آنے والا کون شخص ہے، میرا شوہر ہے یا کوئی۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے فراڈ سے، دنیا کے دھوکے سے بچے رہیں، اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوں۔ اسی کو امیر المومنین علیہ السلام اس طریقے سے فرماتے ہیں، وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ، جو دنیا کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، دنیا اس کی چشم بصیرت کو کھول دیتی ہے، اور جو دنیا کو لالچی نگاہوں سے دیکھتا ہے، دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سے ہماری دعا ہے، خدایا ہمارے لیے دنیا کو اس طریقے سے بنا کہ ہم دنیا کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں، لذت کی نگاہوں سے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔